السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نیو اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیں آئیے سنتے ہیں کسی کی زندگی کے ساتھ بیتا ہوا ایک خوفناک پر اسرار واقعہ۔ باہر ابھی بھی بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ صبح سے رات ہو گئی مگر بارش تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ سردیوں میں جب ایسی بارش ہو تو ماحول کافی تنگ سا لگتا ہے، بندہ اپنے ہی گھر میں قید ہو کر رہ جاتا ہے۔ میری کل سے طبیعت خراب تھی۔ مسئلہ تو اتنا زیادہ نہ تھا مگر اس عمر میں طبیعت خراب ہو تو سب بچے مجھے دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ نیچے والی منزل میں رہتا ہوں، میرے دونوں چھوٹے بیٹے اوپر والی منزلوں میں رہتے ہیں۔ اب بھی سب میرے ارد گرد موجود تھے۔ بیٹی تو نہ آ سکی مگر نواسا آ گیا تھا خیریت معلوم کرنے کے لیے۔ میرے بچوں کی اولادوں کو میری بہت فکر رہتی تھی، کبھی کوئی ٹانگیں دبا رہا تھا تو کبھی کوئی سر دبا رہا تھا۔ بڑھاپے میں ایسے سکھ کسی کسی کو نصیب ہوتے ہیں۔ خیر ویسے تو مجھے سب بچوں سے محبت ہے مگر جو میرا نواسا ہے اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے میں اپنی جوانی کی تصویر دیکھ رہا ہوں۔ مگر ایک فرق ہے، زیادہ کسی کی مانتا سنتا نہیں۔ ہمارے وقت میں ایسا نہ تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس کی ماں کا فون آیا تھا، کہہ رہی تھی ابا جی وہ آپ کے پاس آ رہا ہے، ذرا اسے سمجھائیے گا، مجھے بہت تنگ کرتا ہے۔ ابھی وہ فرما بردار بنا میرے کندھے دبا رہا تھا۔ میں نے کہا دیکھو حمزہ بیٹا، نہ تنگ کیا کرو اپنی ماں کو، کیوں آدھی آدھی راتوں کو باہر رہتے ہو؟ تیری عمر کا تھا تو میرے 2 بچے تھے اور تو خود بچہ بنا پھرتا ہے۔ نانا جی آپ کے زمانے میں شادیاں جلدی ہو جاتی تھی نا، ہمارے ایسے نصیب کہاں۔ اچھا تو یہ بات ہے، اس لیے تنگ کرتا ہے تو ماں کو؟ نہیں نہیں نانا جی، میں تو ایسے ہی دوستوں کے ساتھ وقت گزار لیتا ہوں، مگر امی ہر بات پر ٹوکتی ہیں، رات زیادہ دیر باہر نہ بیٹھو، زیادہ پرفیوم مت لگاؤ، مغرب کے بعد چھت پر نہ جاؤ۔ اب آپ ہی بتائیے کہ میں کوئی لڑکی ہوں کیا جو مجھ پر اتنی پابندیاں ہیں؟ نہیں بیٹا ایسی بات نہیں ہے، تم اپنی ماں کو غلط سمجھ رہے ہو۔ دیکھو راتوں کو باہر رہنا ایک تو بہت بری بات ہے، یہ اچھے لڑکوں کی نشانیاں نہیں ہوتی، دوسرا تم لوگوں کا گھر جہاں ہے اس کے آس پاس آبادی بھی کوئی نہیں ہے۔ بیٹا ہمارے ارد گرد دوسری کئی نادیدہ مخلوقات رہتی ہیں، اس لیے تیری ماں ڈرتی ہے، اس لیے تجھے روکتی ہے۔ نانا جی امی کو تو ایسے ہی وہم ستاتے رہتے ہیں۔ ارے بیٹا کوئی بات ہوگی تو وہم آئیں گے نا، مان لیا کر اپنی ماں کی بات۔ آپ بھی مانتے ہیں نانا جی کہ دوسری مخلوقات ہوتی ہیں؟ کیا وہ ہمارے ارد گرد سچ میں ہوتی ہیں؟ ہاں بیٹا وہ ہمارے ارد گرد سچ میں ہوتی ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھی ہے دوسری مخلوق؟ سارے بچے ہم آواز ہو کر بولے بتائیے نا نانا جی، آپ نے دیکھا ہے؟ ہاں ہاں بیٹا میں نے دیکھا ہے۔ تو بتائیے نا نانا جی آپ نے کیا دیکھا تھا؟ سب بچوں کے اصرار کرنے پہ میں انکار نہیں کر سکا۔ بارش ابھی بھی باہر ہو رہی تھی، سب لحاف اوڑھے ارد گرد میرے پاس بیٹھے تھے۔ میں نے بھی سوچتے ہوئے بات شروع کر دی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں اپنے ابا کے ساتھ کھیتوں میں جایا کرتا تھا۔ گاؤں میں ایک بہت بڑی حویلی تھی، سرخ میناروں والی، کسی زمانے میں وہ بڑی شاندار ہوگی مگر ہمارے وقت میں تو وہ کھنڈر لگتی تھی۔ اس کے آگے ہی کچا راستہ تھا، وہاں سے گزر کر میں اپنی زمینوں پر جاتا تھا۔ حویلی کے سامنے بھی کھیت تھے، جب کبھی دیر ہو جاتی تو ابا کہتے تھے بیٹا حویلی والے راستے سے جانے کے بجائے کھیتوں کے راستے سے چلے جانا، کیونکہ اس حویلی کے بارے میں مشہور ہے یہاں بدروئیں رہتی ہیں، ایک لڑکی اور ایک لڑکے کی۔ گاؤں میں کئی لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ ان دونوں روحوں کو دیکھ چکے ہیں۔ اکثر رات کو کوئی اس کچے راستے پر جاتا ہے تو روح اسے تنگ کرتی ہے اور اس کا راستہ بھی روک لیتی ہے، کبھی اونچے اونچے کہکے لگاتی ہے اور کبھی روتے ہوئے اس کے پیچھے لگ جاتی ہے اور تب تک پیچھا نہیں چھوڑتی جب تک وہ لڑکا اسے نہ پکارے۔ لڑکے کی آواز پر پھر وہ فوراً غائب ہو جاتی ہے۔ اس دن بھی میں اماں کی دوائیاں شہر سے لا رہا تھا، آتے ہوئے کافی رات ہو گئی۔ کھیتوں کے راستے سے آنے کے بجائے میں کچے راستے سے ہی گھر کی طرف جانے لگا۔ میں سائیکل پر تھا، جیسے ہی اس کھنڈر کے آگے سے گزرا ایک لڑکی پتھر پر بیٹھی رو رہی تھی۔ میں سائیکل کو وہیں چھوڑ کر اس کے پاس گیا، میرے تو ذہن میں ہی ایسی ویسی کوئی بات ہی نہ تھی۔ میں نے لڑکی سے پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ میری آواز پر اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ وہ ایک بہت خوبصورت لڑکی تھی جس کی عمر 21-22 ہوگی۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی اسے بچا لو، میری مدد کرو، وہ بہت تکلیف میں ہے، اگر وہ مر گیا تو میں بھی مر جاؤں گی۔ ارے کون مر گیا؟ کس کی بات کر رہی ہو؟
اچانک سے اب کوئی اور آواز میرے پیچھے سے آئی۔ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک سایہ میرے پیچھے کھڑا تھا، اسی لڑکی کا، اور دیکھتے ہی دیکھتے 3-4 سائے اسی لڑکی کے میرے ارد گرد گھومنے لگے۔ میں تو یہ دیکھتے ہی وہاں سے فوراً اپنی سائیکل کی طرف بھاگا۔ وہ لڑکی ایسے ہی رو رہی تھی، کہنے لگی کہاں جا رہے ہو، میری مدد تو کرو نا، اگر وہ مر گیا تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گی، سب کو مار ڈالوں گی۔ میرے تو خوف کے مارے ہاتھ پیر پھول گئے تھے اور میں سائیکل کی طرف پہنچنا چاہتا تھا۔ مجھے دوڑتے دیکھ کر اچانک اس نے کہکے لگانا شروع کر دیے۔ میں تو وہاں سے فوراً چلے جانا چاہتا تھا مگر میرے قدم ساتھ ہی نہیں دے رہے تھے اور وہ دونوں بازو پھیلائے میری طرف بڑھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ میرا گلا دباتی، مجھے ایک لڑکے کی آواز آئی جو اسے بلا رہا تھا، ایسا کرنے سے روک رہا تھا، اور پھر اچانک وہ لڑکی مجھ سے دور ہونے لگی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، ایک لڑکا حویلی کی چھت پر کھڑا تھا اور وہ لڑکی بھی اسی کے پاس کھڑی تھی، اور پھر وہ دونوں اچانک سے غائب ہو گئے۔ میں نے جلدی سے اپنے گھر کا رخ کیا۔ اس واقعے کی وجہ سے میں پوری رات نہ سو پایا۔ میں ایک بہادر نوجوان تھا، لیکن ایسا واقعہ کسی کے بھی ساتھ ہو اور وہ بھی آنکھوں کے سامنے تو کوئی بھی ڈر جائے گا۔ میں اس حویلی کا راز جاننا چاہتا تھا۔ حویلی کے قریب ایک جھوپڑی تھی، وہاں ایک بزرگ رہتے تھے۔ وہ اکثر گاؤں کی گلیوں میں یا کھیتوں میں کچے راستوں پر کہیں کہیں دکھائی دیتے تھے۔ وہ خود سے کسی سے بھی بات نہیں کرتے تھے۔ ان کی اس طرح کی شخصیت سے کوئی بھی شخص ان سے جلدی متاثر نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ حویلی کے اتنے پاس رہتے تھے کہ میں نے ٹھان لیا تھا کہ ان کو کچھ نہ کچھ ان بدروحوں کے بارے میں ضرور معلوم ہوگا، اور میں ان سے ضرور پوچھ کے رہوں گا کہ آخر وہ روحیں کون ہیں، کیونکہ پورے گاؤں میں کافی سالوں سے ان روحوں کی وجہ سے خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا اور مجھے اس کا راز جاننا ہی تھا۔ پھر میں نے صبح ہی ان سے ملاقات کا ارادہ کر لیا۔ اگلی صبح میں ان بزرگ کی جھوپڑی کے باہر کھڑا اندر جانے کی اجازت مانگ رہا تھا، مگر جب 2-3 بار کہنے پر بھی جواب نہ آیا تو میں نے اندر جانے کا سوچا، مگر اندر کوئی نہ تھا۔ مجھے مایوسی ہوئی۔ میں نے جیسے ہی قدم باہر نکالے، آ جاؤ بہادر علی، کیا کام ہے؟ اچانک ان کی آواز سن کے میں چونک گیا کہ ابھی تو اندر کوئی نہ تھا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ وہ میرا نام بھی جانتے ہیں۔ خیر، میں خاموشی سے ان کے پاس بیٹھ گیا اور پھر کہنا شروع کیا، بابا جی، یہ جو سامنے لال میناروں والی حویلی ہے، آپ اس کے سامنے رہتے ہیں، کیا کبھی آپ نے کچھ نہیں دیکھا؟ اور پھر میں نے کل رات اپنے ساتھ ہونے والا سارا واقعہ انہیں بیان کر دیا۔ میرے انداز سے اس لڑکی کے لیے محض ناراضگی اور نفرت تھی جو لوگوں کو پریشان کرتی تھی، جبکہ اس کے برعکس اس لڑکے کا ذکر میں نے اچھے انداز میں کیا۔ جب میں نے بابا کی طرف دیکھا تو ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ مجھے لگا ابھی وہ مجھے یہاں سے چلے جانے کو کہیں گے، مگر پھر انہوں نے کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ بابا، میں اس حویلی کا راز جاننا چاہتا ہوں۔ گاؤں میں بھی لوگ آپ سے بات کرنا چاہتے تھے، مگر آپ کی ڈر کی وجہ سے بات نہ کر سکے کہ کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں۔ تو تمہیں ڈر نہیں لگتا مجھ سے؟ بابا، ڈرتا تو میں بھی ہوں، مگر جو ڈر اس حویلی کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ہے، اس سے چھٹکارا پانا چاہتا ہوں، اور مجھے لگتا ہے آپ ضرور کچھ نہ کچھ اس حویلی کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد انہوں نے کہنا شروع کیا، یہ کھنڈر کبھی خوبصورت حویلی ہوا کرتی تھی۔ یہاں کا چودھری ایک سخت دل اور ظالم انسان تھا۔ اس کے ہاں کام کرنے والا ایک ملازم غفور کافی وفادار تھا۔ حویلی کی عورتوں کو وہی اپنی بگی میں بٹھا کر شہر پڑھنے لے کر جایا کرتا تھا۔ وہ بیمار پڑا تو اس نے چودھری کو کہا کہ کچھ دنوں تک اس کا بیٹا یہ کام کرے گا۔ چودھری مان گیا، مگر غفور سے بولا، وفادار ویسا ہی ہو جیسے تم ہو۔ جی چودھری جی، ایسا ہی ہوگا۔ اور کچھ ہی دنوں میں چودھری جان گیا۔ غفور کا بیٹا عبدالباری باپ جیسا ذمہ دار اور وفادار تھا۔ چودھری کی دونوں بیٹیاں شہر پڑھنے جاتی تھیں۔ گاؤں کی ہر لڑکی پر بری نظر رکھنے والا اپنی بیٹیوں کو ساتھ پردے میں رکھتا تھا کہ کسی کی نظر نہ پڑ سکے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ ایک دن شہر جاتے ہوئے راستے میں بگی خراب ہو گئی۔ کچھ دیر کے لیے بگی کو وہاں رکنا پڑا۔ عبدالباری نے معذرت کے ساتھ کچھ دیر کے لیے ان دونوں کو نیچے آنے کا کہا۔ جب وہ دونوں نیچے اتر رہی تھی تب عبدالباری کی نظر نور بانو پر پڑی۔ نور بانو نے بھی عبدالباری کو دیکھا۔ کچھ دیر کے لیے دونوں کی نظر ایک دوسرے سے ملی اور پھر نور بانو نے اپنا چہرہ چادر میں چھپا لیا۔ عبدالباری بگی کو دوبارہ چلنے کے لائق بنا رہا تھا۔ نور بانو بار بار اسے دیکھ رہی تھی۔ نور بانو حسین تھی تو عبدالباری بھی ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ پہلے تو وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے،
پھر باتیں ہونے لگی، پھر چوری چھپے ملاقاتیں۔ اس بات کا پتہ صرف نور بانو کی چھوٹی بہن کو ہی تھا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے یوں بن گئے کہ انہیں نہ کوئی ذات یاد رہی، نہ ایک دوسرے کی حیثیت کا فرق، اور نہ ہی چودھری جیسے ظالم انسان کا ڈر۔ وہ دونوں اپنے ہی عشق میں مست تھے۔ انہیں خبر ہی نہ ہوئی کہ چودھری کو اس بات کی بھنک پڑ چکی ہے۔ چودھری نے یہ سوال پہلے اپنی بیٹی سے کیا کہ اس غفورے کے لڑکے سے تیرا کیا واسطہ ہے؟ چودھری چاہتا تھا کہ اس بات کو یہیں ختم کر دوں، مگر نور بانو عشق کی اس منزل پر تھی جسے جھوٹ بھی کہنا گوارا نہ ہوا۔ نور بانو نے صاف صاف کہہ دیا، میں عبدالباری سے محبت کرتی ہوں۔ اور پھر وہ ہوا جس کا کسی کو علم نہ تھا۔ آدھی رات کو چودھری کے بندے عبدالباری کو گھسیٹتے ہوئے چودھری کے پاس لے آئے۔ چودھری نے خونخوار نظروں سے عبدالباری کو دیکھا اور عبدالباری کو یہ گاؤں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ جانے کو کہا، مگر اس نے نور بانو کے بغیر یہاں سے جانے سے انکار کر دیا۔ اس کے انکار کی دیر تھی، چودھری کے بندے اس پر ٹوٹ پڑے، لیکن وہ اکیلا ہی چودھری کے 10 بندوں پر بھاری پڑ رہا تھا۔ پھر چودھری کے اشارے پر اس کے پالتو کتے بھی آ گئے، جنہوں نے رسیوں سے باندھ کر عبدالباری کو اس حویلی کی چھت پر لے گئے اور چودھری کے حکم پر اسے وہیں سے نیچے گرا دیا گیا۔ عبدالباری کے تڑپتے وجود کے گلے میں رسی ڈال کر اسے لال مندر کے ساتھ لٹکا دیا گیا تھا۔ جب نور بانو کو پتہ چلا کہ اس کے عبدالباری کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے، اس نے رو رو کر دعائیاں دینا شروع کر دی۔ کبھی ماں کے قدموں میں گرتی تو کبھی کسی کے آگے التجا کرتی، مگر جب پتہ چلا کہ عبدالباری اب زندہ نہیں رہا تو پھر اس نے بھی وہیں سے کود کر اپنی جان دے دی۔ بس پھر آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور آنے والے سالوں میں ہی کچھ مر گئے، کچھ ڈر کی وجہ سے حویلی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ چودھری بھی چند سال زندہ رہنے کے بعد کسی خطرناک بیماری کا شکار ہو کر مر گیا اور یہ حویلی آہستہ آہستہ کھنڈر بن گئی۔ میں بت بنا ساری کہانی سن رہا تھا۔ میرے ذہن میں ایک سوال بار بار آ رہا تھا۔ مغرب ہونے والی تھی۔ بابا جی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ بابا جی، ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ ان لوگوں کے بارے میں اتنا کیسے جانتے ہیں؟ مگر انہوں نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا اور چپ چاپ اس جھونپڑی سے نکل کر اس حویلی کی طرف قدم بڑھانا شروع کر دیے۔ میں وہیں جھونپڑی کے دروازے پر ہی کھڑا انہیں جاتا دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے حویلی کے اندر قدم رکھنے سے پہلے مجھے ایک بار پلٹ کر دیکھا اور آہستہ آہستہ ایک خوبصورت نوجوان کے روپ میں آ گئے اور پھر اچانک غائب ہو گئے۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اتنے سالوں سے ہم جنہیں بزرگ یا کوئی درویش سمجھ رہے تھے، یہ تو وہی لڑکا تھا جسے کل رات میں نے نور بانو کے ساتھ دیکھا تھا۔ لیکن پھر اس دن کے بعد نہ تو گاؤں میں وہ بزرگ دکھائی دیے اور نہ ہی وہ دونوں روحیں۔ تو بچوں، یہ تھی میری کہانی اور میری آپ بیتی۔ اس لیے بڑے کسی بات سے روکے تو ان کا کہنا مان لینا چاہیے۔ ہمارے ارد گرد بہت سی مخلوقات ہوتی ہیں، کبھی نقصان بھی پہنچاتی ہیں اور کبھی نہیں بھی پہنچاتی۔ ہمیں خود ہی احتیاط کرنی پڑتی ہے بیٹا، اور بڑے جو کہتے ہیں ان کی بات کو ضرور ماننا چاہیے، کیونکہ ان کی بات میں کچھ نہ کچھ تو سچائی ہوگی۔ چلو اٹھو بچوں، اب جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے۔